کل مجھے عمران ریاض نے فون کر کے بتایا تھا کہ جناب آپ میرا پیغام پہنچا دیں، کیونکہ کل سپریم کورٹ نے ایک سوال کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 4 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو بلے کا نشان اور پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کا سلوک، سپریم کورٹ میں مسنگ پرسنز کا کیس، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے باقی جو لیڈرز ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے خلاف تو جو ایکشن ہو ہی رہا ہے۔ ہماری خواتین لیڈرشپ جس میں ایمان طاہر اور زرتاج گل کا کیس آج پشاور ہائی کورٹ میں۔ میں زرتاج گل اور ایمان طاہر کے شروع کروں گا۔ دیکھیں، عدالتوں میں لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ انصاف لے سکیں، اپنے لیے کوئی ضمانت قبل از گرفتاری یا پروٹیکٹیو بیل لے سکیں۔ اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ عدالت میں ایک شخص آتا ہے ریلیف لینے، عدالت ایک پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے، عدالت کے باہر گھیر لیتی ہے یا عدالت کے اندر سے ہی گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب ایمان طاہر کے ساتھ یہی کیا، وہ ضمانت کرا کے باہر نکلی اور باہر سے ان کو گرفتار کر لیا، اور ساتھ ہی زرتاج گل ابھی ضمانت کرا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے میری انفارمیشن کے مطابق۔ وہ ابھی باہر نکلے گی، پولیس نے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کو، جب چاہیں گے اس کو گرفتار کر لیں گے۔ مجھے بتائیں کہ پھر عدالتوں میں جانے کا پرپس کیا ہے؟ اور بڑا ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے سپریم کورٹ نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس وقت عوام پہ اور قوم پہ اور لوگوں پہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر ایک کیس میں ضمانت ہے، اگر کسی دوسرے کیس میں آپ کو اس کی گرفتاری مطلوب ہے تو آپ اس عدالت کی اجازت سے گرفتاری کر سکتے ہو، اور اگر یہ قانون رہتا ہے، یہ ججمنٹ رہتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مس یوز آف پولیس نہیں رہے گی۔ لیکن بدقسمتی سے کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا۔ اب آج آپ ضمانت کرا کے باہر نکلیے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہیں سے ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ ایک کیس سے نکلے سے دوسرے سے نکلیں گے تیسرے، اور یہی ہو رہا ہے ہماری خواتین کے ساتھ۔ مجھے بتائیں خدیجہ شاہ کے ساتھ کیا کیا؟ پورے لاہور میں سب مقدمات میں جب ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد 3 MPO میں بھی رکھا، پھر کوئٹہ لے گئے، جو کوئٹہ میں کبھی وہ گئی نہیں، وہاں سے پھر ڈسچارج ہوئی اس مقدمے میں۔ اور صنم کے ساتھ کیا ہوا؟ تمام کیسز میں بری ہو گئیں یا ضمانتیں مل گئیں تو کسی اور کیس میں اٹھا لیا۔ تو یہ سارا کچھ جو خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، وہ اس میں سے آج جو کچھ اس کی ریفلیکشن ہے زرتاج گل اور ایمان طاہر، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اب دوسرے موضوع پہ ہم آتے ہیں، بلے کے نشان پہ۔ دیکھیں، یہ نشان کس لیے ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں جو پڑھے لکھے کنٹریز ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں نام لکھا جاتا ہے۔ آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں گے اس کے نام کے سامنے ٹک کریں گے۔ جیسے ہماری بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہوتے ہیں، نام لکھا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ان اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں یہاں میجورٹی یعنی 70 سے 75 یا 76% جو ہے وہ آبادی ان پڑھ ہے۔ تو ان کو اب نشان دیتے ہیں کہ مثلا عمران خان کو ووٹ دینا ہے تو بلے کا نشان ہوگا، اگر زرداری کو یا بلاول کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے تیر کو یا تلوار کو، جو بھی ان کا نشان ہے، اس کو ووٹ دینا ہے۔ سملرلی PMLN کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے شیر کے نشان کو ووٹ دینا ہے۔ اگر مثلا کوئی ایک بزرگ یا ایون ایک لڑکا، ایک بندہ وہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اس کو کہیں گے اچھا عمران خان کو ووٹ دینا ہے تو آپ اس پہ بلے کے نشان پہ مہر لگا دو۔ یہ پبلک کا رائٹ ہے، یہ پبلک کی فیسلٹی ہے، یہ قوم کا حق ہے، یہ کسی پارٹی کو نہیں آپ فیور کر رہے۔ پارٹی کے تو رائٹ صحیح ہیں، لیکن آپ ایک کروڑوں لوگوں کی عوام کے فیصلے کو آپ ایک سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں سے وہ حق چھین رہے ہیں جو پبلک کا، لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اس نشان کو دیکھ کے ووٹ ڈال سکیں۔ تو لہٰذا یہ جو رائٹ آج جو آرڈر کیا ہے جسٹس صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں، withdrawal آف دی پریویس آرڈر، یہ بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم امید رکھتے ہیں کہ 9 کو وہ مین کیس لگا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا آج 80 سے 90% پاپولیرٹی عمران خان کی ہے، اس کو کہو کہ ہم نے آپ کو ہٹا دیا۔ یہ پبلک کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو رائٹ آف حکمرانی دیتے ہیں، اور اگر وہ حق کے حکمرانی عوام سے آپ نے چھین لینا ہے میجر پورشن سے، اور مائنر پورشن کو دینا ہے کہ جی آپ اپنا حق کے حکمرانی استعمال کرو، کس کو آپ نے ووٹ دینا ہے، تو دیٹ از رانگ۔
دیٹ از وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یہ کسی کو ڈیفرینچائز کرنا سب سے بڑا اس کا حق چھیننے کے مترادف ہے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی بلے کا نشان ملے گا، چونکہ اس کے بغیر تو یہ ڈھکوسلا ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. اس لیے جمہوریت کا اگر بات کرتے ہیں تو پھر جمہور کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، پھر آپ کو ووٹ کو اور عوام کو عزت دینی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں دیں گے تو لوگ اس کو الیکشن نہیں مانیں گے، اور اگر اس کو الیکشن نہیں مانیں گے، جو کہ نہیں مان رہے، جو کہ آپ نے پری پول ریگنگ کی انتہا کر دی ہے، تو اس کا نقصان آپ کے ملک کو ہوگا اور سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، معاشی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا اور ہمارے اداروں کو نقصان ہوگا. اب ہم آتے ہیں اداروں کا کردار اور مسنگ پرسنز. آج کے حوالے سے مسنگ پرسنز میں سپریم کورٹ میں بحث ہوئی اور اس میں سپریم کورٹ کے آرگومنٹس کے درمیان وہاں بہت ساری اور باتوں کے علاوہ کل مجھے عمران ریاض نے فون کر کے بتایا تھا کہ جناب آپ میرا پیغام پہنچا دیں، کیونکہ کل سپریم کورٹ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا عمران ریاض اور باقی لوگ یہاں سپریم کورٹ میں آئیں گے. میں نے کہا جی میں تو ان کو پارٹی نہیں بنایا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ آئیں گے یا نہیں. تو اس نے مجھے عمران ریاض نے خود فون کیا اور بتایا کہ میں سپریم کورٹ میں آنا چاہتا ہوں، سچ بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پروٹیکشن چاہیے اور سپریم کورٹ مجھے بلائے. لیکن سپریم کورٹ کو میں نے یہ پیغام دیا، بہرحال چیف جسٹس صاحب اس سے ایگری نہیں کیا کہ ہم اس کو نہیں بلائیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی مطیع اللہ جان کے کیس کا ریفرنس دیا، ابصار عالم کے کیس کا بھی ریفرنس دیا کہ جناب وہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. میں نے کہا ضرور ہوئی ہوگی، لیکن مطیع اللہ جان کا کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اور ایویڈنس ہو گیا، ان کو 5 گھنٹے یا 1 دن بعد رہا کر دیا گیا. لیکن وہ سی سی ٹی وی فوٹیج عمران ریاض کے کیس میں بھی تھی. وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ صحافی تھا، وہ بھی ایک اینکر پرسن تھا، اور اس کو 4.5 مہینے جس انداز میں رکھا گیا اور جتنے عرصہ رکھا گیا، یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی. اور آج تک اس کے بارے میں یہ تحقیقات نہیں ہو سکیں کون اٹھا کے لے کر گیا تھا. اور اس کو تو بلکہ گرفتار کیا تھا پولیس نے. جب وہ ضمانت ہو گئی، جیل سے باہر آیا تو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا، اور وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھیں. اور پولیس آفیشل ایک لکھتا ہے جب وہ گھر واپس آیا کہ جی وہ خیر خیریت سے گھر واپس آ گیا ہے. جب پولیس اس بات کو خیر خیریت سے واپس ہونے کی ریکوری کر رہی ہے تو وہ اس بات کی بھی رسپانسیبل ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پھر اس کو اٹھایا کس نے تھا اور کن حالات میں اٹھایا تھا اور کہاں رکھا گیا تھا. بہرحال آج مسنگ پرسنز کے حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور قوم نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کی سچویشن میں لا اینڈ آرڈر سچویشن تبھی خراب ہوتی ہے کہ جب آپ قانون کی حکمرانی کی بجائے، رول آف لا کی بجائے ریاستی ادارے زور زبردستی پہ لوگوں کو اٹھا لیں گے. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کا قانون کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. جب قانون سے اعتماد اٹھ جایا کرتا ہے تو پھر دہشت گردی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس سے پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی پیدا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ سوچ بچار کرنی پڑے گی اور نیکسٹ آفٹر 2 ویکس اس کیس کو فکس کیا جائے گا. اب ایک اور کیس لیول پلینگ فیلڈ فار دی پارٹی پی ٹی آئی تھا اور وہ بھی آج فکس تھا، جو میں نے اور سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں آرگومنٹس کیا ہے اور ہم نے وہاں ثابت کیا ہے کہ ایون الیکشن کمیشن کی جانبداری وہ نظر آ رہی ہے. پروونشل الیکشن کمشنر لاہور نے لکھ کے دیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے، ان کے دفتر کے اندر، باہر پولیس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لوگوں کو اٹھایا ہے، لوگوں کو پکڑا ہے، لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے انٹرفیئرنس کی ہے وہ آخری دن تک جاری رہی. اور یہ وہ چیز ہے جو ایڈمیشن ہے آن دی پارٹ آف دی آفیشلز آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ جب یہ لیٹر آ گیا تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا؟ کیا آئی جی پنجاب کو ہٹایا؟ کیا چیف سیکرٹری کو ہٹایا؟ اس کے بارے میں میں نے وربلی بھی آرگومنٹس کیے تھے اور رائٹنگ میں بھی اپلیکیشن دی ہے، لیکن ایک لفظ نہیں کہا الیکشن کمیشن نے، نہ کوئی ایکشن لیا. حالانکہ 22 تاریخ کو جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم گریونس آپ کے ریڈریس کریں گے. اگر کوئی انوالو ہوا، کوئی ملوث ہوا کسی قسم کی لیگل ایکٹیویٹی میں، ہم ڈی آر او ہو یا آر او ہو ان کو ہم ہٹا دیں گے، ان کے خلاف ایکشن لیں گے. پولیس اگر ہوئی ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. لیکن جو امپاور کرتی ہے الیکشن کمیشن کا ایکٹ، الیکشن ایکٹ 2017، انہوں نے اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کی، کیونکہ ان کا کام صرف خط لکھ دینا کافی نہیں ہے. انہوں نے کنڈکٹ کرانا ہے الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ.
اور اگر وہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرانے میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ وہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا، وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی سے وہ ایک طرح سے روگردانی ہوگی جس کے لیے وہ ریسپانسبل ہوں گے۔ تھینک یو۔